بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت دنوں سے تمنا تھی کہ تفسیر کے بارے میں ایک ایسا کورس مرتب کیا جائے جو عام طبقہ جو یعنی دینی مدارس میں نہیں پڑھتا کہ وہ طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے اور قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں سمجھے۔ تو میں اس سے پہلے بھی 2 کورس کروا چکا ہوں۔ میں نے یہ تیسرا میرا کورس ہے، تو یہ جو تیسرا کورس میں ابھی کروانے جا رہا ہوں، اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلے جو کورسز تھے اس سے کچھ تجربوں سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں، تو اس میں کچھ میں نے چینجنگ کی ہے۔ تو اس چینجنگ کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عوام کے لیے، یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت نافع ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے، میرے لیے، میرے والدین، میرے اکابر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اس کورس کا میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں، یہ ہے کیا؟ اس میں ہم شروع میں عربی گرامر کی کچھ کلاسز لیں گے، تقریباً 8 سے 10-12 کلاسیں ہوں گی وہ، اور ان کلاسز میں عربی گرامر کا وہ حصہ پڑھاؤں گا آپ کو جس سے قرآن آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، قرآن ہی کی زبان میں۔ دیکھیں عربی گرامر جو ہے نا، یہ دنیا کی مشکل ترین گرامر میں سے ایک گرامر ہے، اور ہم اگر مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو پوری تفصیل سے گرامر پڑھائی جاتی ہے، اس میں 2 سال لگتے ہیں طلبہ کو، پھر اس کی کتابوں میں پریکٹس ہوتی ہے، تو بہت آہستہ آہستہ 4-5 سال کے بعد جا کے دینی مدرسے کا طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ عربی تحریر کو خود سے پڑھ سکے، اور اس کے لیے اسے ڈکشنری کی یا لغت کی ضرورت نہ رہے اور کسی سے مدد کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن اب ظاہر ہے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو ہم نے ابھی عربی زبان سیکھنے کو فوکس نہیں کرنا، ہم نے اتنی عربی جس سے اللہ کا کلام ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، تو وہ گرامر۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شروع کی 8-10 کلاسیں صرف عربی گرامر کی ہوں گی، اور اس کے بعد جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ شروع کریں گے، تو وہ جو گرامر کے قانون آپ نے پڑھے ہوں گے میں اس میں اپلائی کرتا رہوں گا کہ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ لفظ یہاں اسی طرح کا آیا ہوا ہے، تو اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی اتنی بہترین پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ کوئی ایک کلاس بھی آپ نے مس نہیں کرنی، یہ آپ نے پوری دلجمی کے ساتھ لیکچر سننے ہیں اور اس کی کوشش کرنی ہے، پریکٹس بھی کریں آپ۔ تو ورنہ میں پریکٹس بھی انشاءاللہ کرواتا رہوں گا جب ہم تفسیر کے لیکچر شروع کریں گے، یعنی جو قرآن مجید سے ہم رکوع پڑھنا شروع کریں گے اور اس میں بتاؤں گا دیکھیں یہ لفظ یہاں آیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور ہم نے گرامر میں یوں پڑھا تھا، تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کوئی لیکچر مس نہیں کرنا، اور یہ 8-10 لیکچر اچھی طرح دماغ میں بٹھانی، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ درمیان سے تجربہ کر کے سنیں گے نا لیکچرز تو آپ کو بہت مشکل لگیں گے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے میرے ساتھ اس پہ چلنا ہے، تو پہلا لیکچر ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا، بہت آسان لگے گا۔ میرا تجربہ ہے، اور میں نے یہ خود ایک سوچ کے عوام کے لیے جو بالکل عام لوگ ہوتے ہیں جن کو عربی سے کوئی دور کی بھی مناسبت نہیں ہوتی، ان کے لیے میں نے یہ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، اور یہ کوئی ریٹن فارم میں آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب میں یہ کورس پڑھا دوں تو کوئی اس سے کتاب لکھنا چاہے یا سمجھانا چاہے تو ایک الگ بات ہے، وہ اس کو اختیار ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ اس لیے بھی فائدہ ہوگا آپ کو کہ اردو زبان جو لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں، لیکن ان کی فارم اور شکل چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ تو گرامر کا کچھ حصہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ لفظ قرآن میں دیکھ کے فوراً پہچان جائیں گے کہ اچھا اردو میں یہ یوں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی شکل چینج ہونے کی وجہ سے یہاں اس کا یہ معنی بن رہا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے افلا تعقلون، عقل، یہ تعقلون عقل سے نکلا ہے، عقل اردو کا لفظ ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، فسجدہ سجدہ سجدے کو کہتے ہیں اردو میں بھی، کلھم کل، پتہ ہے آپ کو سب کو کہتے ہیں کہ بھائی کل میرے پاس کل یہی ہے۔ تو یہ بہت سارے الفاظ، اگر میں یوں کہوں کہ 90% یا 90% الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو اردو میں یوز ہو رہے ہیں، تو یہ شاید میرا دعویٰ غلط نہ ہو۔